السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی سب بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھے، دنیا کے سارے مشاغل سے فارغ ہو کر یہاں آ گئے، اب کوئی دنیا کا دھندا نہیں ہے، اطمینان سے بیٹھے۔ مجمع کے بڑا ہونے سے تھوڑی سی گرمی ہوگی یا کوئی بیٹھنے میں دقت ہوگی، اس کو برداشت کر لیں، بیٹھ جائیں سب، کوئی کھڑا نہ رہے۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا وما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ایک محنت کی نسبت سے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی ایک زندگی بتاتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہم نے دیکھ لی اور آخرت نہیں دیکھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم سے آگے آنے والے یا ہمارے برابر کے لوگ یا ہم سے چھوٹے دنیا میں آئے اور ان کا جنازہ نکلا اور قبر میں دفن ہو گئے، ہم سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ کوئی چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا، ابھی مر گیا، تو اتنی زندگی، اس کی زندگی دنیا کی کتنی تھوڑی ہے۔ 2-4 سال زندہ رہے، پھر مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح بھائی، یہ موبائل میں آپ لوگ اس سے نہ کھیلا کریں، اس کو جیب میں رکھ دیا کریں۔ یہ شیطان نے ایک چیز نکالا ہے تاکہ ہمیں دل کے کان سے
کوئی اچھی بات سننے کو نہ ملے، ہم سنتے نہ پائے. اس لیے بہت سارے احباب ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی سنے نہ سنے، اس کو ریکارڈ کر لیں موبائل میں، پھر بعد میں سن لیں گے. بعد میں سننا نہیں ہوتا. لوگ قرآن سنتے ہیں موبائل میں اور کھیلتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن سننے کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموش ہو جائے اور اس کی طرف دھیان لگائے. اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت دل میں ہو. یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے ان سے ابھی کھیلنے کا وقت نہیں ہے، کسی دوسرے وقت میں کھیل لیا کریں. ابھی تو بات سنیں. اور موبائل کے اندر اس کے دل میں بات بٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے نہ جہنم ہے نہ اس کے لیے جنت ہے. کیا بھائی، موبائل کو جنت ملے گی؟ جہنم میں جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اصل تو جنت جہنم ہمارے لیے ہے. ہمارے دل میں بیٹھ جائے بات، بس دل میں بات بیٹھ جانے کی بات ہے. اس لیے دل کے کان سے سنیں اور دھیان سے سنیں. اللہ توفیق دے ہماری زندگی بن جائے. تو بھائی میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو یہاں سے جانا ہے. اگر دنیا میں کوئی رہتا تو اچھے لوگ رہتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رہتے. اب کوئی نہ رہے، ہمارے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، وہ رہتے. لیکن نہیں، اللہ کا یہ دستور ہے، کوئی نہیں رہے گا، چاہے اچھا آدمی ہو چاہے برے آدمی ہو. نمرود کی طرح برا آدمی ہو، فرعون کی طرح برا آدمی ہو، حامان کی طرح برا آدمی ہو، ہارون کی طرح برا آدمی ہو، وہ بھی نہیں رہیں گے. جتنا مال چاہے کما لے، جتنی دنیا چاہے جمع کر لے، دنیا میں رہنے کا نہیں. اس کو چھوڑ کے جانا ہے. جو جس قدر جتنا دنیا کو جمع کرے گا اس کو جاتے وقت اتنا ہی زیادہ افسوس ہوگا، تکلیف ہوگی. کروڑوں روپیہ جمع کیا تھا، اتنی جائیدادیں بنائی تھی، سب چھوڑ کے خالی ہاتھ جا رہے ہیں. خالی ہاتھ جا رہے ہیں. کوئی پیسہ ساتھ نہیں دیتا، کوئی ایک گھونٹ پانی بھی ساتھ نہیں دیتا. اس لیے کہ سب جانتے ہیں مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں. وہاں پانی سے وہاں کی پیاس نہیں بجھیں گے، دنیا کے پانی سے موت کے بعد کی پیاس نہیں بجھیں گے. وہاں کی بھوک دنیا کے کھانوں سے نہیں دور ہوگا. دنیا کی کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جائے. صرف انسان ہونے کی وجہ سے بندہ مکرم محترم ہے، کفن کے کپڑا پہنا دیتے ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں تاکہ ننگا نہ ہو. ورنہ یہ سارے کرتے وغیرہ سب اتار لیتے ہیں، انگوٹھی اتار لیتے ہیں، سونے کا دانت بنایا اس کو بھی اتار لیتے ہیں دنیا والے. بادشاہ سکندر تھا،
ساری دنیا پر حکومت تھی ان کی. وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے امراء کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اہم وصیت کرنا ہے. سب بھاگے بھاگے آئے. اتنا بڑا بادشاہ، پتہ نہیں کس کو کون سا زمین کا حصہ دے دے. سب بھاگے آئے، سب جمع ہو گئے، اور سب کے دل میں یہ امید تھی اتنا بڑا بادشاہ کس کو زمین کا کوئی حصہ دے دے گا، کوئی بادشاہت دے دے گی، کچھ پیسے دے دیں گے. جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے وصیت یہ کی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اور قبرستان کی طرف لے چلو تو میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا. یہ وصیت ہے. عجیب وصیت. کسی کو ملک نہیں دے رہا، کسی کو مال نہیں دے رہا، کچھ بھی نہیں دے رہا. تو لوگوں نے پوچھا اس وصیت کی کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ کے ہاتھ نکال دیں گے، کیا ہوگا اس سے؟ تو انہوں نے کہا یہ اصل میں اس لیے ہے کہ میں ساری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، دونوں ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس دنیا سے کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو آدمی قبر میں جاتے جاتے دنیا والوں کو سبق دے دیا. وہ ایسا ہی ہے جی. کوئی عزیز اقارب، کوئی دوست احباب، کوئی بہت زیادہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، وہ بھی ساتھ نہیں جاتے. گھر والوں میں دو حصے بن جاتے ہیں. کچھ لوگ گھر سے ہی کہتے ہیں بھائی رخصت ہے، الوداع، ہم قبرستان تک نہیں جاتے. اور کچھ لوگ جو ہے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک لے جاتے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ قبر میں نہیں اترتے، بلکہ ان کو قبر میں رکھ کر مٹی سے دبا دیتے ہیں اور خود جلدی سے بھاگ کر آتے ہیں تاکہ وراثت کے مال اس کی تقسیم ہو اور اس میں اس کو بھی حصہ ملے. کچھ دیر ٹھہرتے بھی نہیں، جلدی جلدی واپس آ جاتے. یہ حال ہے دنیا کی زندگی. یہاں سے سب کو ہی جانا ہے اور آخرت میں جانا ہے. اور یہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں. آخرت میں لوگ دو حصے ہو جائیں گے. کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے. جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تکلیف ہے، عذاب ہے، پریشانی ہے، اور روز بروز تکلیف بڑھتی جائے گی، عذاب بڑھتا جائے گا. اور کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہ جنت والے بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا اور کبھی وہاں موت نہیں آئے گی. جہنم والوں کو بھی موت نہیں آئے گی، جنت والوں کو بھی موت نہیں آئے گی. جنت میں مزے ہی مزہ ہے، مزہ ہی مزہ ہے، راحت ہی راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں. جوان ہو کر داخل ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا.
جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، جو کھانا کھائے گا اس سے طبیعت بوجھ نہیں ہوگی، کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے، 40 سال تک دسترخوان پہ بیٹھے کھاتے رہیں گے، اور ایک کھانے میں 70 قسم کا مزہ ہوگا۔ صبح کو کھایا، پھر شام کو وہی کھانا لایا گیا، آگے ارے یہ تو صبح کو کھایا ہم نے، لیکن چکھ کے دیکھا کہ صبح میں جو کھایا تھا اس کے مزہ اور تھا، اور اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ وَأُوتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ ہماری زندگی ہے، دنیا میں ٹھہرنا نہیں، آخرت میں جانا ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان ہے، سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ جی، آرام اور عیش کرنے کے لیے پیسے جمع کیے تھے، وہ سب چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ اب پیسے کے دھوکے میں تھے، جی میرا کام آئے گا، لیکن ابھی وقت آ گیا کوئی پیسہ کام نہیں آ رہا ہے، کوئی ہنر کام نہیں آ رہا ہے، کوئی چیز۔ اور یہ دنیا کہ ہر چیز دھوکہ دے رہی ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ دے رہی ہے۔ میرے اندر نفع ہے، مجھے لے لو، میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ کوئی چیز اپنے اندر نقصان دکھلا رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو نقصان کی چیز ہے، یہ نفع کی چیز ہے۔ حالانکہ دنیا کی کسی چیز میں نفع نقصان کا کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی چیز نفع دے سکتی ہے اور نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ دھوکہ دیتی ہے، زمین دھوکہ دے رہی ہے، مجھے لے لو، میں تمہیں غلہ دوں گی، اور میں تمہیں طرح طرح کے پھل کھلاؤں گی، مجھے لے لو۔ تو کچھ لوگ جو ہے دھوکے میں آ گئے، وہ زمین لینے کے لیے لڑنے لگ گئے، ایک دوسرے کے سر پھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، وہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے۔ تو یہ زمین دھوکہ دے رہی ہے، اپنے اندر سے غلہ دکھا رہی ہے، اپنے اندر سے پھل پھول سب کچھ دکھا رہی ہے، حالانکہ زمین میں کوئی طاقت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ اب آپ کی زمین میں ہر سال اتنا غلہ ہوتا ہے، آپ زمین کھود کے دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، کتنا غلہ ملے گا؟ کچھ ملے گا بھائی؟ کچھ نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کی ایک مرغی تھی، روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتی تھی، روزانہ سونے کا ایک انڈا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ روزانہ ایک انڈا بہت تھوڑا ہے، اس کے اندر تو بہت سارے انڈے ہیں، تو اس کو ذبح کر کے سارے انڈا اکٹھے ہی لے لیں۔ کیا بھائی؟ اس نے اس کو ذبح کیا اور پھر دیکھا کہ اس میں انڈا کچھ بھی نہیں ہے۔
تو روزانہ ایک ایک انڈا ملتا تھا، وہ بھی بند ہو گئے۔ ایسے ہی ہے، مرغی انڈا نہیں دیتی، انڈا دینے والے کوئی اور ہے۔ یہ مرغی انڈا دے کر ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، زمین ہمیں غلہ دے کر دھوکہ دے رہی ہے، ہم اسی پر لڑ رہے ہیں۔ ہاں؟ درخت بڑا پھلدار ہے، وہ درخت کو لے کر جو ہے لڑ رہے ہیں، یہ درخت پھل دیتا ہے، حالانکہ درخت میں کچھ نہیں ہے۔ آپ درخت کے جڑ اکھاڑ لیجئے، اس کے نیچے کوئی پھل نہیں ملے گا، حالانکہ ہر سال جو ہے اپنے موسم میں ہزاروں کی تعداد میں پھل دیتی، حالانکہ یہ پھل درخت کے نیچے نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں دھوکہ کھولتے ہیں۔ جو کچھ بھی تم کو رزق مل رہا ہے، زمین سے مل رہا ہے یا درخت سے مل رہا ہے یا کہیں سے بھی مل رہا ہے، یہ یہاں نہیں ہے، یہ تو آسمان سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان میں ہے۔ آسمان والے ہیں، کون ہے؟ اللہ۔ تو ان کے ہاتھ میں سارا رزق ہے، ان کے خزانے میں ہے۔ وہ خزانہ ایسا ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی نہیں ختم ہوتا، دیتے رہے۔ دنیا کے شروع سے غلہ دے رہے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں، اور دنیا کے ختم ہونے تک دیتے ہی رہیں گے، کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ پیسہ دھوکہ دے رہا ہے کہ اس سے ہمارا زندگی بنے گی، اس سے ہماری زندگی بنے گی۔ وہ پیسے لے کر لوگ لڑ رہے ہیں، پیسے، اس کی محبت دل میں۔ پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، عزت نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، گھر نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا، وہ کاغذ کا نوٹ ہے نا، اس کو لے کر چومتے ہیں، پیشانی پہ لگاتے ہیں۔ ہاں، اس سے ہماری زندگی بنے گی، یہ میرے پاس آ گیا۔ وہ نوٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم مجھے جتنا ہی چومو، جتنا ہی مجھ سے خوش ہو جاؤ، میں تمہارے پاس رہنے والا نہیں۔ چند وقت تمہیں خوش کر دیں گے، پھر دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، اس کو بھی خوش کریں گے کچھ وقت، پھر اس کے پاس سے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یہ تو رنڈی عورت کی طرح ہے، جس کے پاس جائے اس کو خوش کر دے، لیکن اس کے پاس رہتی نہیں، وہ دوسرے کے پاس چلی جاتی۔ یہ نوٹ جو ہے، مال جو ہے ایسے ہی ہے۔ تو مال میں کچھ نہیں ہے، مال والے سارا مال جمع کر کے بغیر اس کو کھائے پیے سب بینکوں میں جمع کر کے قبر میں چلے گئے، دھوکہ کھا گیا۔ مال میں کچھ نہیں ہے، مال دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی طرح ہر چیز دنیا کی دھوکہ دے رہی ہے۔ کسی کو سورج نے دھوکہ دے دیا، یہ بہت روشنی والا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے سورج کو پوجنے لگ گئے، کچھ لوگ ستاروں کو پوجنے لگ گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے کی وجہ سے
دنیا میں بڑا تغیر ہوتا ہے تو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رات کو بارش ہوئی۔ حضور نے فرمایا صبح ہوتے ہوتے کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے، کچھ لوگ مومن ہوں گے۔ یہ کیسے؟ کہا کہ یہ کچھ لوگ کہیں گے فلاں ستارے کی طلوع کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش دی ہے، وہ مومن ہوں گے۔ ایسے ہی ہے، کچھ دھوکہ کھانے والے ہوں گے، ستاروں کے دھوکے میں ہیں، سورج کے دھوکے میں ہیں، اس کو پوجتے ہیں، کوئی آگ کو پوجتے ہیں، آگ میں بڑی طاقت ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ نہیں، آگ میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آگ کو پوجتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا نقصان نہ کرے۔ ہر نفع نقصان جس سے بھی دیکھتے ہیں اس کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں انسان، کہ بھئی اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی خوشامد کرنی چاہیے، اور اس سے نفع ہوتا ہے، اس کی نفع حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے اس کے نفع اس کو خوشامد کرنا ہے۔ نہیں، دنیا کی کسی چیز میں بھی نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جی، نمرود میں نے سمجھا تھا کہ آگ میں بڑی طاقت ہے جلانے کی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا، حالانکہ آگ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال بھی نہیں جلا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گھوم رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! تو نمرود کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اے آگ، تیرے جلانے کی طاقت کہاں گئی؟ تو آگ سے آواز گئی کہ میرے اندر جلانے کی طاقت ہے یا نہیں، تم آ کے دیکھ لو، تم آ جاؤ میرے اندر، پھر میں دکھا دیتی ہوں جلانے کی طاقت ہے یا نہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس میں اطمینان سے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن آگ دھوکہ دے رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور کچھ لوگ اس کو پوجنے لگ گئے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ دو بھائی تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے، بہت دنوں تک پوجا عبادت کی اس کی۔ پھر دونوں نے مشورہ کیا، اچھا بھائی اتنی مدت تک ہم آگ کی عبادت کرتے رہے، آگ ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، اس کو بھی ذرا آزما لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ بہت اچھا، کیا طریقہ ہوگا کہ ہم دونوں اس میں ہاتھ ڈالیں گے، اگر ہمارا ہاتھ کو جلا دیا تو سمجھیں گے بھائی وہ راضی نہیں ہوا ہم سے، اگر نہیں جلایا تو سمجھیں گے کہ ہم سے راضی ہو گئی۔ دونوں نے ہاتھ ڈالا، ڈالتے ہی ہاتھ جلنے لگا، جلدی سے کھینچ لیا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ اتنی مدت تک ہمارے باپ دادوں نے بھی پوجا ہے اس آگ کو، ہم بھی پوجتے رہے، کیا اب تک وہ راضی نہیں ہوا ہم سے؟ تو ایک نے کہا بھائی میں آگ کی عبادت نہیں کرتا، اس میں کچھ نہیں ہے، کہ اتنی مدت تک عبادت کرنے کے باوجود جو راضی نہیں ہوتا، اس میں راضی ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ تو اس نے کہا کہ میں اس آگ کی عبادت کو چھوڑتا ہوں اور کوئی حق کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ دوسرے نے کہا نہیں، میرے باپ دادے
سب جو ہے اس کو پوچھتے تھے، میں بھی اس کو پوچھتا رہوں گا موت تک۔ تو اس کو وہ پوچھتے رہے، دھوکے میں پڑے رہے، اور دوسرا جو حق کی تلاش میں نکلے اس کو حق مل گیا۔ اچھا، یہ ساری دنیا جو دھوکہ دے رہی ہے، دھوکے کی سامان ہے، اس دھوکے سے انسان کیسے بچے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی بھیجا، اور ہمارے لیے ہمارے نبی کو بھیجا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بھیجا، اور ہر نبی کو ایک کلمہ دیا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے دھوکہ دور کرنے کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جو بھی قبول کر لیتا ہے اس کا دھوکہ، دنیا کے دھوکہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ وہ پھر نہ سورج کو پوچھتا ہے، نہ ستاروں کا پوچھتا ہے، نہ آنکھ کو پوچھتا ہے، نہ دنیا کی کسی چیز کو پوچھتا ہے۔ اور جو اس کلمہ کو نہیں لیتا وہ درخت کو پوچھتا ہے۔ بڑا درخت دیکھ لیا، اس کو پوجنے لگ گئے کہ یہ بڑا درخت ہے۔ اور کوئی نقصان کی چیز دیکھا تو اس کو پوجنے لگ گئے۔ کچھ لوگ سانپوں کو پوجنے لگ گئے، کچھ لوگ جنات کو، بھوتوں کو پوجنے لگ گئے۔ دیکھتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ہیں اپنے دل میں کہ ان میں بڑی طاقت ہے۔ تو وہ مٹی کا جو ہے، مٹی سے یا پتھر سے بناتے ہیں، ان کے نقشے بناتے ہیں پوجنے کے لیے، ان کو سامنے رکھ کر پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بھائی ہم پہلے ان مورتیوں کو پوچھتے تھے، ہم کیسے بے عقل تھے کہ اپنے ہاتھ سے بناتے اور اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کے سامنے سر ٹیکتے۔ ہم کیسے بے عقل تھے، ہم کیسے دھوکے میں تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر سفر میں کسی کے پاس وہ مورتی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ایک پتھر لیتے ہیں خوبصورت دیکھ کے، اس کو پوچھتے ہیں، اور پھر آگے چل کر کوئی اور خوبصورت پتھر مل گیا تو اس کو پھینک دیتے ہیں، اس دوسرے کو لے لیتے ہیں، اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ ہر خوبصورت چیز کو پوچھتے ہیں، ہم ہر خوبصورت چیز کو پوچھتے ہیں۔ تو بھائی میرے محترم دوستو، ان دھوکے سے بچنے کے لیے، دنیا کے ان دھوکے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، اپنا رحم فرمایا بندوں پر کہ نبی بھیجا اور ایک کلمہ دیا۔ نبی نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم ایک لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس ایک کلمے سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کامیابی کا کلمہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کامیابی کا کلمہ۔ لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہاں، بس آگ سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، ملک سے کچھ نہیں ہوتا، فوج سے کچھ نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں۔ ہتھیاروں اور فوج کی وجہ سے کوئی قوم اوپر نہیں آتی،
اللہ جس کو اوپر کرنا چاہتے ہیں وہ اوپر آ جاتی ہے، اور اللہ جس کو نیچے کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہو جاتی ہے۔ تو جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوا؟ روم اور فارس کی لڑائی ہوئی۔ بڑی مملکت ہے روم کی مملکت، اور فارس والے بڑے ملک کے مالک ہیں۔ دونوں کی فوج میں لڑائی ہوئی، اور روم ہار گئے اور فارس جیت گئے۔ تو کافر لوگ جو دنیا کی چیزوں کی اور مورتیوں کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بہت خوش ہوئے کہ فارس والے آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، وہ ہماری طرح ہے۔ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، وہ آگ کو پوجتے ہیں۔ تو کافر لوگ جو ہے بہت خوش ہو گئے، دیکھو جی ہماری طرح جو فارس ہیں وہ جیت گئے۔ کس پر؟ روم والوں پر۔ روم والے اہل کتاب ہیں، یعنی وہ اپنے نبی کے پیرو ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے۔ تو یہ مکے کے کفار جو ہے، جو بتوں کو پوچھتے تھے، وہ بہت خوش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتارا کہ عن قریب کچھ سالوں میں روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر اور کفار کے درمیان لٹری ہوا، بتاؤ روم کب غالب آئے گا، کتنے سال میں؟ وہاں بدعون کا لفظ ہے، 3 سے لے کر 9 تک کی عادت سمجھاتی ہے یہ لفظ۔ حضرت ابو بکر نے 3 سال کہا، 3 سال میں۔ جب حضور کے پاس گئے، حضور نے فرمایا ارے 3 کیوں کہا، 9 کہتے۔ اس لفظ کا استعمال تو 9 تک ہوتا ہے، تو اکثر کو کہتے، زیادہ کو کہتے۔ تو پھر گئے، کہا کہ بھائی یہ 9 تک ہے، 9 سال میں روم غالب ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو 9 سال میں روم غالب آ گئے، اور بات یہ طے ہوئی تھی کہ بھئی جو جیتے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا، 100 اونٹ ملے گا۔ تو حضرت ابو بکر کو انہوں نے 100 اونٹ دیا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، یہ اونٹ جو ہے استعمال کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو حرام طریقے سے ملا ہے۔ خیر، یہ کون غالب ہوگا، کون مغلوب ہوگا، کون ہارے گا، کون جیتے گا، یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، فوج میں نہیں ہے کہ جس کی فوج زیادہ ہو، جس کا ہتھیار زیادہ ہو، جس کے پاس ایٹم بم ہو، وہ جیت جائے گا۔ نہیں، اللہ جس کو غالب کریں گے وہ غالب ہوگا، اللہ جس کو مغلوب کر دیں گے وہ مغلوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنے تھوڑے فوج زیادہ فوج پر غالب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
یہ نہیں ہتھیار سے نہیں، فوجوں سے نہیں، کس سے بھائی؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ غالب آ جائے، وہ اکثریت والے مغلوب ہو جائیں، بس ایسا ہی ہوگا۔ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ یہ کلمہ اسی کو سمجھاتے کہ بھائی لا الہ الا اللہ، کوئی چیز کچھ نہیں کرتی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے سب کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ کلمہ دل میں بٹھا لو، دل کا یقین بنا لو، پھر کوئی مشکل نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، سب دھوکے دور ہو جائیں گے۔ کوئی پیسہ لینا چاہے اس کو پیسہ دے دو، لے جاؤ بھائی، اس پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ کوئی زمین لینا چاہے دے دو اس کو زمین، زمین لے کر لڑائی ختم ہو جائے۔ ہاں کہ بھائی زمین لینا چاہتا ہے وہی لینا چاہے گا جو دھوکے میں ہے ابھی تک۔ جس کا دھوکہ دور ہو گیا وہ زمین کے دھوکے میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی روزی اللہ کے پاس ہے، آسمان میں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور تمہاری رزق وہ سب کچھ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ آسمان میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر زمین کے بھی روزی دے دے، بغیر پیسے کے بھی روزی دے دے، بند گھر میں روزی دے دے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو کیا کیا؟ حضرت وہ بیت المقدس کے حجرے میں عبادت کرتی تھی، زکریا علیہ السلام باہر سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیتے تھے کہ عورت ہے کوئی اندر نہ آ سکے، وہ اس میں اطمینان سے عبادت کرتی تھی حضرت مریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، جب بھی دروازہ کھول کر زکریا علیہ السلام اندر آتے تو دیکھتے کہ گھر میں بہت سارے کھانے پینے کی چیز ہیں، تو تعجب سے پوچھتے انا لک ھذا، مریم دروازہ تو بند تھا، یہ روزی کہاں سے آیا، یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ تو مریم علیہ السلام دھوکے والی عورت نہیں تھی، دھوکہ کھانے والی عورت نہیں تھی۔ وہ کہتی ہوا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دے دے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، وہ تو مریم علیہ السلام کے لیے تھا، اب اس امت کے لیے کہا کہ تقوی اختیار کر لو، میں تمہیں ہر تنگی سے نکال دوں گا، چاروں طرف دروازہ بند ہے میں تمہیں اس سے نکال دوں گا، اور تم کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو، ایسی جگہ سے تمہیں روزی دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تقوی حاصل کرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ وہی کلمہ،
کلمۃ التقوی، یہ تقوی والی کلمہ ہے، والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جو لے لے گا وہ تقوی والا بن جائے گا۔ کلمۃ التقوی یہ تقوی کا کلمہ ہے۔ بس جو اس کلمہ کو اپنے اندر لے لے گا وہ تقوی والا بن جائے گا، تقوی والا بن جائے گا۔ اس طرح کہ جو یقین کرتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس کی گولی کہاں کس کو لگے گی وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں کہ میری طرف نشانہ بنایا مجھے ہی لگنا ہے، نہیں، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لگیں گے۔ ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس پستول کی گولی اسی کو لگے، جب اللہ چاہیں گے اسی کو لگیں گے، اور دوسرا اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور اس کو مار دیا۔ لائے تھے دوسرے کو مارنے کے لیے، خود اپنے پستول سے مر گئے۔ لائے سے لاٹھی دوسرے کے سر پر مارنے کے لیے، اب دوسرے نے کھینچ کے لے لیا اس کے ہاتھ سے لاٹھی اور اسی کے سر پہ مارا، اسی کا سر پھوڑا اپنی لاٹھی سے۔ وہ اللہ جانتے ہیں یہ لاٹھی کس کے سر پہ گرے گی، یہ گولی کس کو لگے گی، اللہ جانتے ہیں۔ جو اس کلمہ کو اپنے دل میں بسا لیا وہ اس گولی کے دھوکے سے نکل گیا اور اس لاٹھی کے دھوکے سے نکل گئے کہ بھائی یہ لاٹھی سے نہیں ڈرتا، گولی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ بس کھانا اللہ کھلائیں گے، کپڑا اللہ پہنائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی فاطعمکم۔ تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو، مگر یہ کہ جس کو میں کھلاؤں۔ اللہ جس کو کھلائے اس کے سوا سب، اس کے علاوہ سب بھوکے ہیں۔ کھانا لے کر بیٹھا تھا، اپنا کھانا اپنے برتن، بیٹھے، ابھی کھانے والا تھا، اتنے میں گھر کے باہر گولی چلی، آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ رک گئے کھانے سے، کہا یہ ڈکیت آ گئے، لوٹنے والا آ گیا اور گولی ماریں گے، جان سے مار دیں گے۔ تو کھانا چھوڑ کے بھاگ گیا، تیار کھانا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ ارے یہ سب کھانا تیار ہے، خود انہوں نے کھا لیا۔ اپنے پاس کھانا ہے نہیں کھا سکتے، اللہ اگر نہ کھلائے، اللہ اگر نہ کھلائے نہیں کھا سکتے، ایسا ہے۔ دوسرا کھا لے گا تمہارا کھانا، اور دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں کلکم جائع، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، تم سب بھوکے ہو الا من اطعمته، مگر یہ کہ جس کو میں کھلاؤں۔ لہذا کھانا تم کسی سے مت مانگو،
میرے سے کھانا مانگو. کس سے مانگو بھائی؟ اللہ سے مانگو. اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اللہ کھلائیں گے. ہم جو کھاتے ہیں نا، اللہ کھلاتے ہیں. اس لیے طریقہ سکھایا کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، چونکہ اللہ کھلا رہے ہیں، اللہ کے نام سے کھاؤ. اور کھانے سے فارغ ہو کر کسی کی شکریہ ادا مت کرو، اللہ کی شکریہ ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو. دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. کسی کو سبب بنایا تو اس کو بھی دعا دے دو، اللہم اطعم من اطعمنی. اے اللہ جس کو آپ نے وسیلہ اور ذریعہ بنایا میرے کھانے کا، اس کو بھی آپ کھلائیے، اس کو بھی پلائیے. شرافت ہے. کسی کا کوئی احسان ہو اس کو دعا دے دے. ہاں، یہ شریف آدمیوں کا کام ہے. اور کمینہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھا کے چلے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے بدنام کرتے ہوئے جاتے ہیں. کھانے میں نمک نہیں، کم تھا، کھانا مزہ نہیں ہوا، کیا کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. حدیث میں ہے کسی کے گھر مہمان آئے، گھر میں جو کچھ ہے چاہے وہ معمولی چیز ہو، اس کو پیش کرنے سے گھر والے شرمائیں تو ان گھر والوں پر لعنت ہے. اور کوئی بھی مہمان گھر والے اس کے سامنے جو کچھ بھی پیش کرے اس کو حقیر سمجھے تو اس مہمان پر بھی لعنت ہے. تو گھر والے کو بھی سکھایا، شرافت سکھائی. یہ کلمہ شرافت سکھاتی. جب کلمہ دل میں اتر جاتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ کلمہ ملا ہے. آپ نے ہمیں اللہ کی طرف سے کلمہ والی زندگی بتائی. یہ کلمہ والے کیسے ہوں گے؟ ان میں تقویٰ ہوگا، ان میں توکل ہوگا. ساری اچھی صفتیں اس میں ہوں گی اور ساری بری صفتیں اس سے نکل جائیں گی. ایک کلمہ والے کی طرح شریف آدمی کوئی نہیں ہوتا. تو میرے محترم دوستو، جب یہ کلمہ صحابہ کو ملا وہ بھی دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، یہ بتوں کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اسی کو پوچھتے تھے. بیت اللہ وہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں بتوں کو لٹکاتے تھے. اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کو نہیں پوچھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. اس دھوکے کے دور کرنے کا کلمہ جو ہے، دنیا کے سارے دھوکوں کو دور کرنے کا کلمہ لا الہ الا اللہ. صحابہ کو جب یہ کلمہ ملا سارے دھوکے ان کے کھل گئے. یہ سب دھوکے ہیں. بڑے بڑے فوجوں کے مقابلہ کر لیتے تھے کچھ لوگ،
اور کیسے تھے؟ غلبہ اللہ کی طرف سے، فوجوں سے نہیں، ہتھیاروں سے نہیں. تو فوجوں کے دھوکے سے نکل گئے، ہتھیاروں کے دھوکے سے نکل گئے. سارے میدان میں روم کے بڑے بڑے لشکر کو مقابلے میں وہ غالب آ گئے، صحابہ غالب آ گئے، اس لیے کہ دھوکے سے نکل گئے نا. اب یہ اتنے بڑے فوج کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا رہے. فوج چاہے جتنی بڑی ہو، غلبہ اسی کو ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ دیں گے، غالب کریں گے. کوئی سمندر ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ بھائی میں سمندر ہوں، تمہارے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہوں، اس طرف جانا ہے، نہیں جا سکتے. کشتی لاؤ، پھر اس میں بیٹھو، پھر پار نکلو. صحابہ کو کلمہ مل گیا تھا. ہاں، وہ کہنے لگے یہ سمندر کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. کشتی اللہ سے بنا، اللہ نے بنایا ہے. کشتی چلانے والا پانی پر اللہ ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. سمندر کو کیا طاقت ہے کہ ہمیں روک دے؟ امیر صاحب نے کہا چلو اس سمندر پہ گھوڑا ڈال دو. سب نے گھوڑا ڈال دیا. اب پانی پر سے گھوڑا چل رہا ہے. دوسری طرف دشمن جو ہے دھوکہ کھایا ہوا تھا پانی کے، سمندر کے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ پانی کے اوپر سے گھوڑے پہ چڑھ کے آ رہے ہیں. گھوڑے پہ چڑھ کے کوئی سمندر پار ہوتا ہے، نہر پار ہوتا ہے؟ وہ تو گھوڑا بھی ڈوب جاتا ہے. بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ سب دیو ہیں، دیو ہیں، یہ پانی کے اوپر سے آ رہا ہے. ہاں، یہ کہتے ہوئے سب بھاگ گئے، دشمن سب بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. صحابہ اس طرف پہنچے پانی کے اوپر سے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا، بغیر لڑائی کے میدان لے لی. جب دھوکہ کھل جاتا ہے، کلمہ اندر اتر جاتا ہے، تو آدمی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. وہ پاسپورٹ والے کہتے ہیں تمہیں پاسپورٹ نہیں ملے گا. دیکھا کہ وہ گاؤں کا آدمی ہے، کچھ ادھر ادھر کچھ نہیں سمجھتا. اس کو جماعت میں جانا تھا، باہر ملک، پاسپورٹ کی ضرورت تھی. گاؤں کا آدمی تھا، وہ گیا پاسپورٹ آفس میں، تو دفتر والے کہنے لگے کہ بھئی یہ گاؤں کا آدمی ہے، الٹا سیدھا کوئی چیز معلوم نہیں اس کو، یہ پاسپورٹ سے کیا کرے گا؟ تو دیکھتے ہی کہہ دیا تم کو پاسپورٹ نہیں ملے گا، جاؤ. وہ بیچارہ چلے آئے. پھر دوسرے دن گئے. وہ افسر جو تھا وہ بہت غصہ ہو گیا. ارے بھائی کل تم سے کہا نا کہ تم کو پاسپورٹ نہیں دیں گے، آج پھر کیوں آیا؟ جاؤ. چلے گئے. تیسرے دن پھر آئے. اب وہ افسر کیا کرے، غصہ تو کر لیا، اب کیا کرے گا؟ وہ افسر کہتا ہے کہ تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پاسپورٹ نہیں ملے گا، تم پھر گھوم کے کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا ارے بھائی میں تم سے تھوڑا ہی پاسپورٹ لینے آتا ہوں، میں تو آتا ہوں اس لیے کہ اللہ میاں پاسپورٹ دینے والے ہیں،
اب کب دے پتہ نہیں، اس لیے روز آتا ہوں، جب چاہے اللہ دیں گے، تم سے کوئی گلا نہیں، تم نہ دو ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ جب یہ بات کہا اس نے تو افسر سوچ میں پڑ گئے، ارے بھائی یہ تو معمولی آدمی نہیں ہے، اچھا بھائی آ جاؤ آ جاؤ، تو پاسپورٹ بنا کے دے دیا۔ تو اس آدمی نے کیا سمجھا کہ بھائی اللہ نے دیا ہے، یہ افسر دینے والے نہیں ہیں، دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اسی طرح سب چیز، ساری چیزیں دینے والے اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب بھوکے ہو، بھوک لگ گئی نا، اب کھانا مطبخ میں جا کے مانگتے ہیں، بھائی مجھے کھانا دو، اور مطبخ والے کھانا دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بھائی مطبخ والے کھانا دے رہے ہیں۔ نہیں، مطبخ والے نہیں دے رہے ہیں، وہ سب کچھ اللہ دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں۔ لہذا مجھے کلمہ پر رہنا ہے، کلمہ والی زندگی بنانا ہے، کلمہ والی زندگی۔ اور کلمے والی زندگی یہ نہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، مسجد میں وہ موم بتی جلاتے تھے پہلے، وہ مسجد میں آتا اور روزانہ یہ کہتا یہ گھر اللہ کا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ موم اللہ کے گھر کا ہے، لہذا میں لے جاتا ہوں۔ روزانہ وہ چرا کے لے جاتا، سمجھے کہ نہیں؟ ارے بھائی مسجد میں موم بتی رکھا ہوا ہے نا، تو ایک چور آیا اور آیا کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ گھر اللہ کا ہے، موم اللہ کے گھر کا ہے، لہذا میرے لینے میں کیا حرج ہے، وہ یہ کہہ کے لے کے چلے جاتے۔ اب مسجد والے دیکھتے ہیں کہ بھائی روزانہ موم بتی چوری ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ آدمی ایسا کر رہا ہے، تو دوسرے دن وہ ایک لاٹھی لے کے آیا، وہ جب سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا، وہ آدمی پیچھے سے لاٹھی لے کے کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ گھر اللہ کا ہے، تم بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ لاٹھی بھی اللہ کی ہے، یہ کہہ کے اس کے سر پہ مارا۔ تو پھر ایسا نہ سمجھنا پھر دوسرے کی چیز لے جائے کہ بھائی دینے والے تو اللہ ہیں، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، میں لے جاؤں۔ کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور پکڑا گیا تو کہنے لگا کہ بھائی یہ پیسہ تو آپ کا نہیں ہے، یہ پیسہ اللہ کا ہے، آپ نے جیب میں رکھا ہے۔ ایسی بات نہیں بھائی، ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے، اور کسی کی چیز چھین کے نہیں لے جائیں گے، سمجھے نا؟ تو اللہ کھلاتے ہیں، کلکم جائع الا من اطعمتہ، مگر میں جس کو کھلاؤں، فاستطعمونی، میرے پاس کھانا مانگو۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا، اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ ایک آدمی مسجد کے اندر ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا، وہ کلمہ والا تھا، وہ کیا تھا؟ کلمہ والا تھا۔ تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے عشاء کے بعد دعا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ روزانہ روٹی چٹنی اچھی نہیں لگتی، آج ذرا پلاؤ قورمہ کھلا دیجیے۔
یہ دعا مانگ رہا ہے. وہ دعا مانگنے ہی لگا. اتنے میں ایک آدمی مسجد کے دروازے پر آیا محلے سے، اور اس نے آواز دی، کوئی ہے رات کا کھانا کھانے والا؟ وہ مسجد کے کونے میں جو دعا مانگ رہا تھا نا، اس نے سمجھا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اس لیے کہ بلانے کے لیے آ گئے. تو کہنے لگا لبیک، میں ہوں کھانے والا. تو دروازے والا آدمی وہ کہنے لگا آ جاؤ. لیکن وہ کونے میں بیٹھا ہوا آدمی وہ کہنے لگا بھائی کیا کھلاؤ گے؟ ارے یہ کیسی بات ہے، کیا کھلاؤ گے؟ ارے بھائی جو بھی ہو روٹی چٹنی کھا لینا. تو اس نے وہاں سے جواب دیا، نہیں بھائی آج میں روٹی چٹنی کھانے والا نہیں، آج تو میں پلاؤ قورمہ کھاؤں گا. تو دروازے میں کھڑے ہوا آدمی وہ کہنے لگے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھے بیٹھے پلاؤ قورمہ کھاتے رہو، میں جاتا ہوں، روٹی چٹنی جو ملنی تھی وہ بھی نہیں ملے گی. یہ آدمی چلا گیا. اپنا گھر کیا تو دیکھا کہ بہت سارے پلاؤ قورمے وہ گھر میں کہیں سے آیا ہوئے ہیں، کسی کے گھر شادی تھی وہاں سے یہ سب چیزیں آئے. تو اس آدمی کے دماغ میں آیا، ارے بھائی ہم تو روٹی چٹنی پر راضی تھے، لیکن وہ مسجد کے درویش وہ روٹی چٹنی پر راضی نہیں، وہ تو پلاؤ قورمہ کھانا چاہتے تھے. تو یہ پلاؤ قورمہ جو ہے ہمارے لیے نہیں، یہ تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کے لیے ہے، درویش کے لیے. تو سارا سب کچھ سر میں اٹھا کے مسجد میں آ گئے، اور کونے میں بیٹھا ہوا دعا مانگنے والے اس کے سامنے جا کے سب اتار دیا اور کہا کہ بھائی تم پلاؤ قورمہ کھاؤ گے کھا لو. کون کھلاتا ہے بھائی؟ اللہ کھلاتے ہیں. ہاں. اور یہ فرماتے ہیں کلکم عارٍ، تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو ہم پہنائے. اللہ جس کو پہنائے وہ پہن سکتا ہے، ورنہ سب ننگے ہیں، سب ننگے ہیں. جب چاہے اللہ تعالیٰ پہنے ہوئے کپڑے اتار لیں، سر میں ایک اسکرو ڈھیلا کر دیں، اپنا کپڑا خود اتار کے رکھ دیں گے. سمجھے نا؟ پاگل ہے. تو وہ سر جو ہے اسکرو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہے ڈھیلا کر دیں، جب چاہے ٹائٹ کر دیں. تو یہ ہے، تم نہیں پہن سکتے، تم سب ننگے ہو مگر جس کو میں پہنا ہوں. لہذا فاستکسونی، میرے پاس کپڑا مانگو، فاکسوکم، میں تمہیں پہناؤں گا. اللہ پہناتے ہیں، جو چاہے پہنا دیتے ہیں. لیکن ایک کھانے پینے اور پہننے ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کامیابی نہیں رکھی. کامیابی کس میں رکھی ہے؟ کلمے میں. یہ کلمہ پڑھ لو، دل میں اتار لو، تم دنیا کے دھوکوں سے بچ جاؤ تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. شروع میں کپڑا نہیں تھا، کم تھا، تھوڑا تھا، صرف ایک ازار تھا، اوڑھنے کی کوئی چادر بھی نہیں تھی. بعد میں
کرتا ملا، پاجامہ ملا، سب کچھ ملا، کپڑا ملا. تو ایک صحابی تھے، وہ مکے میں کرتا پہنے ہوئے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس. نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوا اور اپنا کرتا اتار کے خالی بدن، صرف ازار ہے، خالی بدن کرتا اتار کے رکھ دیا اور خالی بدن نماز پڑھنے لگے. لوگ دیکھتے رہے، ارے بھائی یہ کیسا آدمی ہے، کرتا ہوتے ہوئے خالی بدن نماز پڑھ رہا ہے. نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا تم جیسے احمقوں کو سکھانے کے لیے. ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس جو کپڑے کہاں ہوتے تھے، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس سے ہم اپنے سطر کو ڈھانپ لیتے تھے، اور اوپر کا بدن ہمارا خالی ہوتا تھا، اور اس خالی بدن سے ہم حضور کے ساتھ، حضور کے پیچھے، حضور کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہماری نماز ہو جاتی تھی. اب تم احمق لوگ جو ہے یہ سمجھنے لگ گئے بغیر کرتا کے کیسے نماز پڑھیں. تو تمہیں سکھانے کے لیے میں نے اپنا کرتا اتار کے خالی بدن نماز پڑھا تاکہ تم بھی سیکھ لو، خالی بدن نماز ہو جاتی ہے. تو یہ کہہ رہا تھا صحابہ کے پاس کپڑا کہاں تھے. روم کا سپہ سالار رستم وہ صحابہ سے لڑنے کے لیے آئے. اس نے کہا کہ بھائی لڑائی شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو پاس پیغام بھیجا کہ ایک آدمی بھیجو ہمارے پاس، ہم ان سے بات کریں، اگر لڑائی کے بغیر صلح سے کام ہو جائے بہت اچھا. اس لیے کہ وہ ڈر رہا تھا مسلمانوں سے، لڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کسی طرح صلح ہو جائے. تو اس نے کہنا بھیجا. تو صحابہ کے اندر مشورہ ہوا میں کس کو بھیجیں. تو مشورے میں طے ہوا پہلا دن ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا جائے. ٹھیک ہے، وہ چلے. ان کا کرتا کیا ہوا، وہ اونٹ کے پیٹھ پر گدا ہوتا ہے نا، اس کے نیچے ایک ٹاٹ ہوتا ہے، وہ اس ٹاٹ کو بیچ میں سے پھاڑ کے گلے میں اتار دیا. یہ کرتا ہے. اور اس کو کمر بند کا کہاں سے، اس کو باندھے کیسے؟ کہتے ہیں کھجور کے رسی وہ لیا اور اس سے اپنے کمر میں کمر بند کی طرح باندھا. اور پگڑی چاہیے تو اونٹ کے لگام کھول کر اس کو پگڑی کی طرح اپنے سر میں پیش لیا. دیکھنے میں کیسا لگتا ہے ایسا آدمی؟ ہاں، آپ لوگ تو بغیر ہنسے نہیں رہ سکو گے کہ ایسے عجیب پوشاک ہے. ہاں، تو ایک بہت ہی کمزور قسم کا گدھا لیا، اس پر بیٹھے. وہ گدھا جو ہے ان کو لے کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لوگوں نے پکڑ کے جو ہے اس گدھے کو کھڑا کر دیا. ہاتھ میں ایک نیزہ لیا، چلے. رستم کا دربار اس نے قصدن، اس نے اپنے دربار کو سجایا تاکہ اس سجاوٹ سے مسلمانوں کو بھڑکا دے، ڈرا دے. کیسے بنٹھن کے بیٹھے، اس کا تخت سونے کا تھا. وہ سارے بستر جو ہے بچھائے، وہ گلیچے بچھائے بہت دور تک، اور اس کے
فوجی عمرا جو ہے وہ بھی بہت عمدہ کپڑا وغیرہ پہن کے بیٹھ گئے. یہ آئے، ان کا گدھا بہت کمزور تھا. گدھا کو کدا کے وہ کارپیٹ پر اٹھا دیا، گلیچے پر اٹھا دیا، اور ہاتھ میں نیزا تھا، اور نیزا گلیچے پر مارتے ہوئے جا رہے تھے. جتنا گلیچہ تھا سب کو سوراخ کر دیا، سب کو خراب کر دیا. گئے وہاں دربار میں، تو وہ کیا اپنی زینتوں سے اور اپنی سجاوٹوں سے ان کو گھبرا دے، بلکہ ان کی پوشاک سے وہ گھبرا گئے. یہ عجیب پوشاک ہے، سر میں اونٹ کی لگام سے پگڑی بنایا، اور وہ ٹاٹ سے کرتا بنایا، اور کھجور کے چھال کے رسی سے کمر بند بنایا، اور برچھا اتنا لیا، چھوٹا سا ایک تلوار ہے جس کا کوئی نیام نہیں ہے، اس کو چیزیں سے ڈھک کے لائے، پیش دے کے لائے، چھوٹا سا تلوار. دربار کے سپاہی لوگ وہ مذاق کرنے لگے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، صحابہ کے پاس اتنے کپڑے کہاں تھے؟ ایسے جاتے تھے، اور دشمن ڈر جاتے تھے. ہاں، دشمن ڈر جاتے تھے، بالکل. اور صحابہ کو دیکھنے سے پہلے ہی ڈرے ہوئے ہوتے تھے. یہ رستم پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، اور ان کی ہمت دیکھ کر اور ڈر گئے کہ اس پوشاک میں، اس دربار میں ایسی ہمت سے بات کرے، ایسی شجاعت سے بات کرے، عجیب ہے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کریں، نکالیں، اور دنیا کی تنگی سے ان کو اسی جگہ میں لے آئیں. یہ وہ اپنا بات کہہ گئے، پھر چلے گئے. آنے کو تو دیکھا، جانے کو پتہ بھی نہیں چلا، چلے گئے. اور سب کہنے لگے ارے یہ گستاخ ہے، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. رستم نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، اس کے پوشاک کو تم نے دیکھا، اس کے بات کو نہیں سنی. عرب کے لوگ اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیا کے دھوکے سے نکل چکے تھے، دنیا کے دھوکے سے نکل چکے تھے. ہاں، اللہ کی طرف نظر ہے، رسول کی طرف نظر ہے. اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو فرماتے ہیں وہی کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے. چلو، میرا رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جس کو کرنے کے لیے کہے اس کو کرو. خذوا ما آتاکم الرسول فخذوه ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. صحابہ کی شان یہ تھی، جس سے روکتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے، جس کو لینے کے لیے کہتے اس کو لے دیتے. تو بھائی ہماری حال جو ہے، ابھی تک ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے. کوئی مال کے دھوکے میں، کوئی اپنے جائیداد کے دھوکے میں، کوئی اپنی تجارت کے دھوکے میں. اس کا ثبوت یہ ہے
جب کسی کو نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری تجارت کے بغیر تو کام نہیں چلتا، ذرا سا تھوڑی دیر بعد نکلتے ہیں، پہلے تجارت کو سنبھال لیتے ہیں، ہاں مال کو سنبھال لیتے ہیں، جائیداد کی انتظام کر لیتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ اور صحابہ کیا کہتے تھے جب بھی ان کو بلاتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ الصلاۃ جامعہ، سب حاضر ہو جاؤ مسجد میں۔ سب مسجد میں جہاں ہوتے، کوئی زمین میں کام کر رہا ہوتا وہاں سے سیدھے مسجد میں آ جاتے، کوئی بازار میں ہوتا وہاں سے سیدھے مسجد میں آ جاتے، بھائی چلنا ہے، یہ تقاضا ہے۔ کوئی چلنا یا 4 مہینے کی وقت نہیں بتاتے تھے، یہ تقاضا ہے، چاہے اس میں جان دینا پڑے، پھر واپس لوٹنا نہ ہو، یا جتنا بھی وقت لگے۔ سب کہتے ہیں لبیک، ہم حاضر ہیں۔ نہ تجارت کی بات کرتے، نہ جائیداد کی بات کرتے، نہ اپنا مال کی، نہ اپنے بیوی بچے کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب ہم اللہ کے کام میں جائیں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد اگر ہو گئی تو پھر کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے سفر میں جاتے ہوئے کہا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کو بچے کا فکر تھا، میں سفر میں چلا جاؤں تو بچے کا کیسا ہو، کیا ہوگا، اس لیے اس نے دعا پڑھی کہ تم کو اللہ کی امانت میں رکھتا ہوں۔ اس بچے کو چلے گئے سفر میں، بیوی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، قبر کے اندر وہ بچہ پیدا ہوا۔ جب واپس آئے لوگ کہنے لگے کہ بھائی تمہاری بیوی کی قبر یہ ہے، اس میں سے روزانہ روشنی دکھائی دیتی ہے۔ قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس میں بچہ کھیل رہے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، تم نے بچے کو ہماری امانت میں دیا ہے، اگر بچے کی ماں کو بھی ہماری امانت میں دیتے تو وہ بھی ضائع نہ ہوتی۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ہم تم کو اللہ کی امانت میں دیتے ہیں جس کی امانت کبھی ضائع نہ ہوتی، نہیں ہوتی۔ بس سفر میں چلے گئے، بچہ کو امانت میں رکھ کر اللہ کے، بچہ صحیح سلامت رہا اور بچے کی ماں وہ فوت ہو گئی، اس لیے کہ اس کو تو امانت میں نہیں رکھا۔ یہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، سارے مشکل کا حل کلمہ میں موجود ہے، اگر کلمہ دل میں اتر جائے۔ یہ تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت اسی لیے ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ کلمہ اتر جائے اور مال کا دھوکہ ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ ہم کبھی عذر نہ کریں کہ ہمارے مال کا انتظام کیا ہوگا، ہماری تجارت کا کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ بھائی اس کو اللہ کی امانت میں رکھ کے جائیں، اللہ آپ کی امانت میں، سچ مچ کا جو اللہ کی امانت میں رکھے جائے گا اس کی امانت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ لیکن ہم سچ مچ کے نہیں کرتے، ایسے بولتے ہیں، دل کے اندر سارے دھوکے موجود ہیں، دل دھوکے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو تاکہ مال کا دھوکہ نکل جائے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے راستے میں نکالو تاکہ ساری چیزوں کا دھوکہ اندر سے نکل جائے، خود کا بھی دھوکہ نکل جائے۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی مال سے نہیں ہوتا، دکان سے نہیں ہوتا، تجارت سے نہیں ہوتا، دفتر سے نہیں ہوتا، نوکری سے نہیں ہوتا، سب کو کہتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے سے بھی نہیں ہوتا۔
ہاں بھائی جب یہ دعوت دیتے ہیں تو یہ بھی کہنا ہے کہ میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تاکہ میرا بھی دھوکہ نکل جائے. کہتے ہیں میں کرتا ہوں، میں نے کیا ہے، میں نہیں، سب اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو سب اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے نا؟ کیا بھائی، کتنے وقت کے لیے تیار ہوں گے؟ ارے 4 مہینہ تو تھوڑا ہے، ساری زندگی کے لیے تیار ہو جائے. جب بھی کوئی تقاضا پیش کرے تیار ہو جائے، جتنے وقت کے لیے کہے اتنے وقت کے لیے. ٹھیک ہے بھائی، اب بولیے کتنا وقت چاہتے ہیں آپ لوگ بھائی؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ جناب آپ کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے نا جی، پہلی سیڑھی ہے 4 مہینے، پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. جن کے ابھی تک 4 مہینے لگے وہ کھڑے ہو کے 4 مہینے لگانے کے بعد پھر گھروں کو جائیں گے، اس سے پہلے واپس نہیں جائیں گے، ایسے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن کے نہیں لگے وہ سارے کھڑے ہو جائیں، 4 مہینے لگا کے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے اندر سے دھوکہ، ہر چیز کا دھوکہ نکل جائے ہمارے اندر سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوروں کو بھی جا کے کہنا ہے تاکہ ان کے اندر سے بھی دھوکہ نہیں. اپنا